السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 27 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر غیر ملکی افراد اپنی لا علمی کی وجہ سے کافی مشکلات میں یہاں پر دیکھے گئے ہیں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ لیبر کورٹ نے ایک سعودی شہری اور کمپنی کے درمیان مالی مطالبے کا معاملہ صلح کے ذریعے طے کرا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک سعودی شہری جو ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کام کر رہا تھا، اسے کمپنی نے پچھلے کئی سالوں سے خسارے کی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ کمپنی سے تنخواہ اور قانون محنت کے دفعہ 77 کی وجہ سے معاوضے سمیت بہت سارے حقوق کا اس نے مطالبہ کر رکھا تھا۔ کمپنی کے نمائندے کا کہنا ہے کہ سعودی ملازم کو جائز بنیاد پر برطرف کیا گیا تھا، تاہم ہم صورتحال بہت زیادہ جب خراب ہو گئی کہ لیبر کورٹ نے فریقین کو صلح کا مشورہ دیا۔ بالآخر فریقین نے 8,50,000 ریال پر صلح کر لی ہے۔ اس فیصلے سے تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں موجود ہیں ان کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کریں کہ اس کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کریں۔ اس کمپنی کے ساتھ جو بھی کوئی معاملات ہیں اسے لیگل وے پر لے کر چلیں، کیونکہ اگر کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی اونچ نیچ کرتی ہے تو آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس آپ کا بہت بڑا ثبوت ہوں گے اور آپ لیبر کورٹ میں جا کر اس کمپنی یا کسی بھی کفیل کے خلاف کارروائی کرا سکتے ہیں اور اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا پوری کوشش کریں کہ جو بھی کوئی ایگریمنٹ ہو اس کو باقاعدہ غرفہ تجاریہ سے اٹیسٹ کرایا جائے، اور جو سیلری آپ کی آتی ہے اسے ہر صورت میں بینک آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کرا کے اس کے اندر ٹرانسفر کرایا جائے، تاکہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سیلری آتی ہے، کتنے میں معاہدہ ہوا تھا اور کتنے سیلری آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ 3 مہینے سیلری اگر کوئی بھی کمپنی آپ کو نہیں دیتی ہے تو آپ اپنا اس کمپنی سے ٹرانسفر بھی بغیر اسے بتائے لے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں لیبر کورٹ اور جوازات وزارت عمل آپ کی مکمل سپورٹ کرے گا، کیونکہ کوئی بھی کمپنی جو کہ اپنے ملازمین کو 3 ماہ کی سیلری مسلسل نہیں دیتی ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی باقاعدہ جواز بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے کمپنی اور ایسے کفیلوں کے خلاف وزارت عمل اور لیبر کورٹ سخت ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور ان کے خلاف سزا اور جرمانہ بھی کرتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے جو لیگل ڈاکومنٹس جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اسے مکمل کریں اور لیبر کورٹ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ تمام غیر ملکی افراد بھی ان قوانین سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے مملکت بھر کی مساجد کے تمام خطیبوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ اس مرتبہ جمعے کا خطبہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خطرات کے موضوع پر کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ معاشرے کے اس امر سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ مقامی شہریوں کو اپنے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کرانے سے قومی معیشت کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت اہم خبر ہے، کیونکہ سعودی حکومت اس وقت ایسے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے جو کہ سعودی معیشت کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ غیر ملکی افراد اب بغیر لائسنس کے صرف سعودی شہریوں کا نام استعمال کر کے وسیع پیمانے پر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کافی اچھا اس کا اثر سعودی معیشت پر نہیں پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت عمل نے 30% ان تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اس جرمانے کا انعام دینے کا کہا ہے جو کہ کسی بھی صورت میں ایسے ثبوت پیش کریں گے کہ کوئی سعودی شہری یا غیر ملکی فرد سعودی شہری کے نام سے کاروبار کر رہا ہے۔ جو بھی جرمانہ کیا جائے گا اس کا 30% اس شخص کو ادا کیا جائے گا جو کہ اس طرح کی کوئی خبر انہیں شیئر کرتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مقدس شہر کی ٹریفک انتظامیہ نے 4 ماہ کے لیے مینا میں کنگ عبداللہ پل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر عمل درآمد بدھ سے ہوگا، یعنی آج سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ یہ فیصلہ اس پل کے بالمقابل ایک اور پل بنانے کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور مزید محکمہ ٹریفک نے یہ کہا ہے
کہ 20 رجب 1440 سے 27 مارچ یعنی کہ بمطابق 27 مارچ 2019 سے 4 ماہ کے لیے مینا میں کنگ عبداللہ پل بند رہے گا۔ محکمہ ٹریفک نے اسی دوران گاڑیوں کے لیے متبادل راستوں کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، لہٰذا ان رستوں سے گزرنے والے وہ تمام لوگ جو کہ حج عمرے کی وجہ سے بھی اس علاقوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ اب احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ وہاں پر یہ پل بند ہونے کی وجہ سے انہیں کسی دوسرے راستے سے اب موو کرنا ہوگا۔ ایک اور اس طرح کی خبر آئی ہے کہ اسیر گورنریٹ نے اطلاع دی ہے کہ بدھ کی شام یعنی آج 6 بجے سے جمعرات کی صبح 3 بجے تک ابہا ایئرپورٹ 9 گھنٹوں کے لیے بند رہے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی یعنی سول ایویشن کے ڈپارٹ نے بتایا ہے کہ اسی دوران بڑے رن وے کی جگہ عارضی رن وے استعمال کرے گا، اور انہوں نے مزید بتایا ہے کہ اسیر گورنریٹ نے اپنی تفصیلات بتائی ہیں کہ ایئرپورٹ بند کرنے کا مقصد ابہا ہوائی اڈے کی تنظیم نو یعنی اس کی رینوویشن کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بڑے ہوائی جہاز اترنے کے لیے تیار ہوں گے، لہٰذا اس سلسلے میں اس کو رینوویٹ کر کے بڑے جہازوں کے لیے اترنے کے لیے قابل بنایا جائے گا، لہٰذا 9 گھنٹے کے لیے یہاں پر پروازیں معطل رہ سکتی ہیں۔ دوستو 2 دن پہلے میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ اوبر اور کریم کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں اوبر کمپنی کریم کمپنی کو خریدنے جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جو خبر آئی ہے کہ اوبر اور کریم نے $3.1 ارب میں معاہدہ کر لیا ہے، اس وجہ سے اب اوبر کریم کمپنی کی مالک بن چکی ہے۔ اس مزید تفصیلات کے مطابق اوبر کمپنی کو $1.7 ارب کی بانڈز دے گی اور $1.4 ارب وہ نقد دے گی۔ 2020 کی پہلی 3 مہینے کے دوران یہ معاہدہ پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور فریقین نے طے کیا ہے کہ کریم اور اوبر کے ماتحت یونٹ کے طور پر اپنے تجارتی مارکہ کے ساتھ مارکیٹ میں ہی رہیں گی، مگر اس کی جو اصل مالک ہوگی وہ اب اوبر کمپنی رہے گی۔ اس سلسلے میں جو بھی غیر ملکی ان کمپنیز میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے حقوق کے لحاظ سے ان کمپنی کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں ہوئی ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ اسلحے کے زور پر غیر ملکی افراد سے نقدی چھین رہے تھے۔ ایسے افراد کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے مزید 3 سے 4 افراد کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان تمام افراد کو گرفتار کر کے ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دوستو ریاض کے السویدی محلے میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب بندر گھروں میں گھس آئے اور دیواروں پر اچھل کود کرنے لگے۔ بچوں اور خواتین نے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق السویدی محلے کے باشندوں نے کہا ہے کہ عائشہ بنت ابی بکر اسٹریٹ کے مشرقی محلے میں بندروں کی یلغار نے خواتین اور بچوں میں کافی خوف پھیلا دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بندروں کی یلغار کا مسئلہ جلد جلد ٹھوس بنیادوں پر حل کیا جائے۔ یہ بندر ایک جانب تو خواتین اور بچوں کے لیے خطرات کا سبب بنتے ہیں اور دوسری جانب ان کی وجہ سے مختلف امراض بھی پھیل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بھی سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے اور ان بندروں کو پکڑ کر جنگلات میں چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عمرہ فیس کتنی ہے، جو کہ ابھی سعودی حکومت نے ایک نیا اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کی ویڈیو میں آپ سے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں کہ سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد کو یہ اب سہولت دینے جا رہی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو 3 سے 5 جو افراد ہوں گے انہیں مملکت میں عمرے ویزے پر آسانی سے بلا سکتے ہیں۔ اب ان افراد کو اپنے ملکوں میں ایجنٹوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو فرد انہیں اپنے پاس بلائے گا وہی ان کو رکھنے کا اور انہیں واپس بھیجنے کا ذمہ دار بھی کہلائے گا۔ اس سلسلے میں اس کی فیس کتنی ہے اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں۔ جیسی کوئی تفصیلات آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ دوسرا ایک اہم سوال جو آپ حضرات کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے میں انشورنس کی فیس کیسے ادا کی جائے اور فیملی کا جو وزٹ ویزا ہے اس کی فیس کتنی ہے، جو ایکسٹینشن یعنی 90 دن کے لیے یعنی 3 ماہ کے لیے وہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی فیس کتنی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف یہ معلومات شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے فیملی کے وزٹ ویزے کو ایکسٹینڈ کرائیں گے، اس کی مدت میں اضافہ کرائیں گے، اسی ٹائم ہی ایک آپشن اس میں آئے گا کہ انشورنس فیس جو آلریڈی آپ نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ آتے ہوئے آپ نے جمع کرائی ہوگی، اسی طرح سے اسی فیس کو آپ نے مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ وہ اس آپشن کے ساتھ ہی ایک نیا آپشن ابھی جوازات جو وزارت عمل کی جو بھی ویب سائٹس ہوں گی وہاں پر یہ
ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات مزید جیسی آئیں گی فوری طور پر میں آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ساؤتھ ریجن میں خاص طور پر موسم کافی ابرآلود یعنی بادل چھائے رہیں گے اور وہاں پر تیز بارش کا بھی امکان ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نشیبی علاقوں میں بالکل نہ جائیں جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کے امکانات ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔